الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی مبارک زندگی کے کچھ گوشے آپ کے سامنے بیان کیے تھے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا جوڑا پیدا کیا تھا جو آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتا تھا. کسی بھی پہلو سے آپ ان دونوں حضرات کی زندگی کو دیکھ لیجئے، ان کا ہر پہلو انسان کے عملی زندگی کے لیے ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتا ہے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک مرتبہ یہ مکالمہ ہو رہا تھا کہ ہم دونوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب کون ہے. چونکہ یہ دونوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور چشم تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت اور پرورش بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ کی لاڈلی بیٹی تھی. دونوں ہی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذباتی اور والہانہ تعلق تھا. تو دونوں اپنی اپنی جگہ پر یہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات زیادہ میری طرف ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقت آمیز رویے کی وجہ سے دونوں ہی اپنی جگہ پر درست تھے. چنانچہ ایک مرتبہ دونوں میں مکالمہ ہو رہا تھا کہ ہم دونوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ قریب کون ہے. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ دونوں حضرات خاموش ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میرے آنے سے پہلے آپ دونوں میں کیا گفتگو چل رہی تھی کہ میرے آنے کی وجہ سے آپ خاموش ہوئے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دینے میں پہل کی. انہوں نے حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا کہ یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوں بنسبت تمہارے. تو اب آپ فیصلہ فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا اس کے لفظ لفظ سے آپ کو حکمت دبکتی ہوئی نظر آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا بنیہ لکی رقۃ الولد وعلی اعز الی منکی، کہ اے بیٹی آپ کے لیے تو میرے دل میں وہی جذبات ہیں جو کہ ایک باپ کے اپنی اولاد کے لیے ہوتے ہیں. لکی رقۃ الولد، تمہارے لیے تو وہی شفقت ہے جو ایک بیٹے کو اولاد کو حاصل ہوتی ہے. البتہ جہاں تک حضرت علی کا تعلق ہے تو وہ آپ کی نسبت مجھے زیادہ عزیز ہیں. اب یہاں دو لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے، ایک محبوب ہونے کا اور ایک عزیز ہونے کا. محبوبیت میں آپ نے حضرت فاطمہ کو فوقیت دی کہ آپ مجھے حضرت علی کی بنسبت زیادہ محبوب ہیں، اور عزیز ہونے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فوقیت دی کہ علی آپ کی بنسبت مجھے زیادہ عزیز ہیں. محبت کا تعلق جذبات سے ہوتا ہے، احساسات سے ہوتا ہے، اور عزیز اعزاز سے نکلا ہے. اعزاز کا تعلق شعور سے ہوتا ہے. انسان کا اپنی اولاد کے ساتھ جذباتی تعلق ہوتا ہے، اور اولاد کے علاوہ جو آپ کے سب سے قریب ترین رشتے ہوں گے آپ کا ان کے ساتھ تعلق شعوری کہلائے گا، ایک شعوری تعلق ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ایسے الفاظ استعمال فرمائے کہ دونوں کا مقام بھی واضح ہو گیا اور دونوں اپنی اپنی جگہ مطمئن ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ناز دونوں کو ہی تھا
اور بعد میں بھی رہا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا یا بنیا لکی رقۃ الولد، اے بیٹی آپ کے لیے تو میرے دل میں وہی ہے جو کہ ایک باپ کے دل میں اولاد کے لیے ہو سکتا ہے، یعنی جذبات ہیں، احساسات ہیں۔ اور جہاں تک علی کا تعلق ہے تو وہ اعز الی منکی، تو وہ آپ کی بنسبت مجھے زیادہ عزیز ہیں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے ذریعے دونوں کے مان کو بھی برقرار رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی حیثیت بھی واضح فرما دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان دونوں میں سے ہر ایک کی کس قدر گراں حیثیت تھی۔ تو بہرحال اس سے ضمنی طور پر ہمیں یہ درس میں ملتا ہے کہ انسان کو کبھی کبھار یہ سوچنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری کیا حیثیت ہوگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے تعلق کی نسبت کیا ہوگی، نوعیت کیا ہوگی۔ ہماری جانب سے تو عشق کا دعویٰ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہمارے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہوگی۔ کل جب قیامت کے دن سامنا ہوگا اور ہر امتی یہ امید رکھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی ہر امتی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے امید کی ایک واحد کرن ہوگی، تو اس موقع پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں میرے ساتھ تعلق کی کیا نوعیت ہوگی۔ تو کبھی کبھار اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر انسان کو اس سوال پہ غور کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہر طرز عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اب یہ دونوں حضرات بیٹھ کر مکالمہ کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری کیا حیثیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا آپ سے زیادہ محبت ہے۔ تو ان کے اس طرز عمل نے ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ چھوڑا کہ ہر شخص اپنی جگہ بیٹھ کر یہ تصور کرے چند لمحات کے لیے ہی صحیح کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے ساتھ تعلق کی نوعیت اور حیثیت کیا ہوگی۔ اور ظاہر ہے ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیاد دین کی ہے، یعنی کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ میں دنیاوی منصب میں چونکہ بڑا ہوں یا میرے پاس لشکر بڑا ہے، جیسے قریش مکہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ اولاد اور مال کی وجہ سے انسان کے مراتب بڑھتے ہیں، تو یہ تمام جو پیرامیٹرز ہیں، یہ تمام معیارات دنیاوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سنت پر عمل معیار ہے کہ کس امتی نے سنت پر کس قدر عمل کیا ہے، اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کس قدر نافذ کیا ہے۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو ہر شخص کے پاس ہے، اور یہی سرمایہ لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر مسلمان قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ تو اس وقت کی شرمندگی سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ انسان پہلے ہی اس سوال کا جواب تلاش کر لے کہ جب کل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنا ہوگا تو آپ کی نگاہوں میں میری کیا حیثیت ہوگی، میرے ساتھ آپ کے تعلق کی اور آپ کی توجہات کی اور آپ کی شفقتوں کی نوعیت کیا ہوگی۔ تو اس مبارک جوڑے کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی تھا جس نے ہمارے لیے ایک معیار کو سیٹ کر دیا۔ اسی طریقے سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عبادت میں بھی ایک امتیازی مقام عطا فرمایا تھا، ایک ایسا امتیازی مقام کہ وہ گھر کے مختلف جو پہلو تھے ان میں سے ہر ایک کو پورا حق دیتی تھی، اور یہ ان کے تفقہ کی بھی علامت تھی کہ گھر کے جو کام کاج ہیں، امور خانہ داری ہیں، ان کو الگ وقت دینا، تلاوت کو الگ وقت دینا، نماز نوافل روزوں کے لیے الگ وقت نکالنا، یہ تمام اس تربیت کا شاہکار تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت عمل میں ہے۔
چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عبادت گزار تھیں، تہجد گزار تھیں، کثرت سے روزے رکھنے والی تھیں، کثرت سے ذکر اذکار کرنے والی تھیں۔ امت کو تسبیح فاطمی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے ملی۔ گزشتہ جمعہ میں نے یہ تفصیلی روایت عرض کی تھی کہ وہ کام کاج کی کثرت سے پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی کہ کوئی ملازم مجھے دے دیا جائے جو میرے کاموں میں معاونت کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے ان کو ملازم دینے کے انہیں وہ تسبیحات بتائیں جو ہمارے ہاں تسبیح فاطمی کے نام سے معروف ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ کام کاج کی شکایت لے کر حضور علیہ السلام کے پاس گئی تھی اور اس شکایت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح فاطمی کی شکل میں حل فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح فاطمی سے جہاں انسان کو نیکیاں ملتی ہیں وہاں اس کی جو ورکنگ پاور ہے، اس کے کام کرنے کی صلاحیت ہے، اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ ایک تجربے کی چیز ہے، کوئی بھی شخص اس کا تجربہ کر سکتا ہے کہ اگر وہ تسبیح فاطمی کو اپنا معمول بنائے، یعنی ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہے ہر نماز کے بعد بھی اور رات کو سونے سے پہلے بھی، تو پھر وہ خود ہی تجربہ کر کے دیکھ لے گا کہ پہلے اس کے کام کی صلاحیت کیا تھی اور اس کے تھکاوٹ کی نسبت کیا تھی، اور اس تسبیح کو معمول بنانے کے بعد اس کو اللہ نے کتنی صلاحیت دی ہے اور اس کی جسمانی طاقت میں کتنا اضافہ کیا ہے۔ تو امت کو تسبیح فاطمی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے ملی۔ اسی طریقے سے ایک اور موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دعا سکھائی، تو امت کو وہ دعا بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے ملی۔ بعض علماء نے حضرت فاطمہ کا یہ معمول نقل کیا ہے کہ وہ جمعے والے دن غروب سے پہلے اپنی ایک خادمہ کو مقرر کرتی تھی کہ باہر دیکھتی رہو اور جیسے ہی غروب کا وقت ہونے لگے تو مجھے آ کر بتاؤ۔ چنانچہ خادمہ جیسے ہی ان کو آ کے اطلاع دیتی تھی کہ غروب ہونے لگا ہے تو وہ فوری طور پر دعاؤں میں اور اپنے رب کے ساتھ مناجات میں مصروف ہو جاتی تھی۔ ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن مغرب کے وقت کو قبولیت دعا کے مختلف اوقات میں سے قرار دیا تھا۔ اس وقت کا وہ اتنا اہتمام فرماتی تھی کہ باقاعدہ ملازمہ کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ جیسے ہی غروب ہونے لگے، اس زمانے میں گھڑیاں تو نہیں تھیں، نہ اس طرح کے کیلنڈر تھے جو آج سہولیات ہیں، آسمان کو دیکھ کر ہی غروب کا فیصلہ کیا جاتا تھا، تو خادمہ کو باقاعدہ مقرر کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی غروب ہونے لگے مجھے بتاؤ، اور اطلاع ملنے پر وہ دعاؤں میں اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ مناجات میں مشغول ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک امتیاز یہ تھا کہ اللہ جل جلالہ نے انہیں علمی تفوق عطا کر رکھا تھا۔ تفقہ جو اللہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا شاید ہی کسی خاتون کو عطا ہوا ہو۔ تفقہ دین کی سمجھ کو کہا جاتا ہے۔ دین کی سمجھ کا یہی مطلب ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ ہر چیز کو اس کا حق دیا جائے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعطِ کل ذی حق حقہ، کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دو۔ اگر مختلف اصحاب الحقوق میں سے آپ کا رجحان ایک طرف ہو جائے تو وہ اعتدال نہیں کہلاتا، وہ شدت پسندی کہلاتی ہے۔ اعتدال یہ ہوتا ہے کہ جتنے اصحاب الحقوق ہیں آپ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی تھی، اس اعتبار سے اللہ نے انہیں ایک مقام عطا کیا تھا، لیکن جب وہ اپنے خامن کے گھر میں گئیں تو وہاں ایک بیوی کی حیثیت سے انہوں نے اپنے خامن کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور آنے والی خواتین کے لیے ایک معیار چھوڑا، ایک اسوہ حسنہ چھوڑا کہ آپ کا مذہبی مقام خواہ کتنا ہی بلند ہو یا دنیاوی مقام خواہ کتنا ہی بلند ہو، لیکن خامن کے لیے آپ کی حیثیت ایک بیوی کی ہوتی ہے، اور ایک بیوی کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام تر مناسب سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے خادم اپنے خامن
مسلمانوں کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کسر نہ چھوڑے۔ یہ تفقہ کی ایک بہت بڑی علامت تھی۔ تفقہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک آدمی نے کتابیں کتنی لکھی ہیں، جیسے آج کل علم کا پیمانہ اسی کو قرار دیا جاتا ہے کہ فلاں نے کتابیں کتنی لکھی ہیں، یا فلاں نے لیکچر کتنے دیے ہیں، فلاں کتنے بڑے منصب پر ہے۔ یہ علم کے پیمانے نہیں ہوتے۔ علم کا پیمانہ دین کی سمجھ ہوتی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے کس شخص کو دین کی کتنی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اور علم کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، کتابیں پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دین کی سمجھ عطا ہو اور وہ اسی سمجھ کی روشنی میں اپنے کردار کو مرتب کرے۔ تو اللہ جل جلالہ نے حضرت فاطمہ کو یہ تفقہ عطا فرمایا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان سے روایت کردہ احادیث کی تعداد کم ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 18 احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی۔ ان سے روایت کرنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے فرزند حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمیت متعدد لوگ ہیں جنہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کر کے آگے امت تک پہنچائیں۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ صحابہ کی جماعت میں دو قسم کے لوگ تھے۔ کچھ وہ حضرات تھے جنہیں مکثرین فی الروایہ کہا جاتا تھا، جو کثرت سے روایات بیان کرتے تھے، اور کچھ وہ حضرات تھے جنہیں مقلین فی الروایہ کہا جاتا تھا، جن سے روایت کردہ احادیث کی تعداد کم تھی۔ اب اگر کسی صحابی سے روایت کردہ احادیث کی تعداد کم ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت کم گزارا یا اس نے علم کم حاصل کیا، بلکہ یہ صحابہ کا اپنا اپنا ذوق تھا۔ فرض کیجئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال لے لیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا طویل زمانہ گزارا۔ نبوت سے پہلے بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے، اور جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا حضرت ابوبکر صدیق آپ پر ایمان لائے، اور اس کے بعد کی جو 23 سالہ زندگی ہے اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے رفیق تھے، ہر وقت کے ساتھی تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 142 ہے۔ اتنے کثرت سے حضور کے ساتھ رہے، ہر وقت کے ساتھی تھے، لیکن آگے جو روایات انہوں نے نقل کی وہ صرف 142 ہیں۔ اب یہ ان کا اپنا ذوق تھا کہ وہ احادیث روایت کرنے میں محتاط تھے۔ ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جو آدمی جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب ان کا اپنا ایک ذوق تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روایت نقل کرنے میں کوئی غلطی ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ وہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے جیسے کہ اسے سزا دے رہے ہو۔ تو کسی نے عرض کیا امیر المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اس زبان نے مجھے کتنی ہلاکتوں سے دوچار کیا ہے۔ اب جو آدمی اپنی مذہبی گفتگو میں اس قدر محتاط ہو تو وہ دنیاوی گفتگو میں کتنا محتاط ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ زبان نے مجھے نقصان دیا ہے۔ تو اپنے اسی احتیاط کے پیش نظر وہ روایات کم بیان کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ جن حضرات نے کثرت سے روایات نقل کی ہیں تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد زیادہ موقع ملا تھا، وہ طویل زمانے تک حیات رہے تھے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ چھٹے عشرے تک حیات تھے، تو چونکہ انہیں ایک طویل وقت ملا تو انہوں نے اس وقت سے فائدہ اٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا تھا وہ کثرت سے آگے نقل کرتے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کو وقت کم ملا، وہ محض 1.5-2 سال کے بعد انتقال فرما گئے، تو اس وجہ سے ان کی روایت کردہ احادیث کی تعداد کم ہے۔ اسی طرح حضرت عمر کی مثال لے لیں، وہ طویل زمانے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے، لیکن انہوں نے 539 احادیث روایت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بنسبت ان کی مرویات کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ انہیں روایات بیان کرنے کا وقت حضرت ابوبکر صدیق کی بنسبت زیادہ ملا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صرف 6 مہینوں تک حیات رہی، تو چونکہ وقت بہت کم ملا تو اس وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات کی تعداد کم ہے۔
اور یوں بھی ان کی توجہ امور خانہ داری کی طرف زیادہ تھی۔ اس کے بنسبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال لے لیجیے کہ ان کو چونکہ ایک طویل زمانہ ملا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حیات رہی، غالباً سن 58 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی 50 سال ان کو میسر رہے، چنانچہ انہوں نے اس وقت سے فائدہ اٹھایا اور کثرت سے روایات بیان فرماتی تھی۔ ان کا درس معروف تھا، صحابہ کرام کے معاشرے میں یہ بات معروف تھی کہ جب بھی کوئی مشکل مسئلہ ہو اور اس کا حل کسی کے پاس نہ ملے تو اس کا حل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ملے گا۔ چنانچہ انہوں نے کوئی 2200 کے قریب احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے آگے امت تک پہنچائیں۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے بھی روایات کثرت سے بیان فرمائی ہیں، اور اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ انہیں اس کے بعد ایک زمانہ ملا اور اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو بیان فرمایا۔ تو بہرحال علمی تفوق میں بھی اور تفقہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک امتیازی مقام عطا فرمایا تھا جو شاید ہی امت میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور کو عطا فرمایا ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نمایاں صفت شرم و حیا تھی۔ عفت اور عصمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ جل جلالہ نے ایک امتیازی مقام عطا فرمایا تھا۔ ان کے حیا کا یہ عالم تھا کہ جب وہ مرض وفات میں تھی اور ان کی تیمارداری پہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ مقرر تھی، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کی اہلیہ تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کیا کرتی تھی۔ تو حضرت فاطمہ نے حضرت اسماء کے سامنے اپنا یہ اندیشہ بیان کیا کہ جب خاتون کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی میت کو جب لے کے جایا جاتا ہے تو اس کے کفن پہ لوگوں کی نگاہ پڑتی ہے۔ اس سے پہلے لوگوں میں یہ عرف نہیں تھا کہ میت کے اوپر چادر ڈالی جائے۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس نے ان کے سامنے یہ بات نقل کی کہ میں نے حبشہ میں یہ دیکھا ہے کہ وہاں میت کے اوپر بھی ایک چادر رکھی ہوتی ہے جس سے پردہ داری ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ یہ سن کے بڑی مسرور ہوئی اور انہوں نے یہ وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میری میت کے اوپر پردہ داری کے لیے اس طریقے سے چادر ڈالی جائے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ وہ پہلی خاتون ہیں جن کے میت کے اوپر اس طریقے سے چادر رکھی گئی اور اس کے بعد مسلمانوں میں یہ رواج چل پڑا ہے۔ تو یہ ان کے شرم و حیا اور ان کی عفت اور عصمت کی ایک مثال تھی کہ زندگی میں تو وہ شرم و حیا کے اعلیٰ مقام پر فائز رہی، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی انہیں اپنی اس عفت کو، حیا کے اس معیار کو برقرار رکھنے کا خدشہ دامنگیر تھا کہ کس طریقے سے اس کو برقرار رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں رات کے اندھیرے میں دفن کیا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال عشاء سے کچھ دیر پہلے ہوا تھا، مغرب اور عشاء کے درمیان، اور عشاء کے بعد ہی اندھیرے ہی میں صحابہ کرام نے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین عمل میں لائی۔ جب صحابہ کے مجمع میں یہ بات پھیلی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں تو صحابہ کے غم کا کیا عالم ہوگا، میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صحابہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی تھے اور ان کے پاس حضور علیہ السلام کی یہ آخری نشانی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست اولاد میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری اولاد تھی جو کہ آپ کی براہ راست اولاد تھی اور حضور علیہ السلام کی شبیہ تھی، اپنے گفتار میں، کردار میں، نشست و برخاست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس اور پرتو تھی۔ تو ان کے رخصت ہونے کے بعد گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نشانی بھی جاتی رہی۔ تو میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ صحابہ کے غم کا کیا عالم ہو، اور چونکہ ان کی تدفین میں جلدی عمل میں آئی تھی اس لیے جس صحابی کو اطلاع پہنچی وہ اس کو ایک سعادت سمجھ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں حاضر ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنازے میں موجود تھے، حضرت عمر فاروق کو بھی اطلاع ملی، وہ بھی موجود تھے، اور جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ
آپ آگے آئیے اور جنازے کی امامت کرائیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، حضور علیہ السلام کی جانشین ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ چنانچہ حضرت علی کے اصرار پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تشریف لائے، اور روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے 4 تکبیرات کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی امامت فرمائی۔ تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ تھی جو پچھلے چند جمعوں میں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور ان حضرت فاطمہ کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ امت مسلمہ کی آنے والے تمام مسلمانوں، تمام بالخصوص خواتین کے لیے ایک اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ ایک خاتون اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام کے دلوں میں ایسا مقدس مقام رکھتی تھی جو شاید ہی کسی اور کو نصیب ہوا ہو۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مخاطب ہو کے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ابو بکر کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ رکھو ان کے رشتہ داروں کی خدمت کر کے، ان کے قرابت کا لحاظ کر کے۔ حضرت عمر کے خادم خاص کا نام تھا اسلم۔ یہ حضرت اسلم روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے حضرت فاطمہ سے عرض کیا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ آپ کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرز عمل کی وجہ سے عمر کے دل میں حضور علیہ السلام کے بعد اگر کسی شخصیت کی سب سے زیادہ محبت اور عقیدت ہے تو وہ آپ ہیں۔ تو حضرت فاطمہ کے ساتھ اس طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیدت کا اظہار فرمایا۔ ایک صحابی ہیں حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بڑے عجیب طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا مظاہرہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے جن کا نام حسن تھا، حضرت حسن کے صاحبزادے تھے، حسن بن علی، انہوں نے حضرت مسور رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی کے لیے رشتے کا پیغام بھیجا، اور حضرت حسن بن علی کے نکاح میں حضرت فاطمہ بنت حسین تھی۔ ان کے نکاح میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی گویا کہ اپنے چچا زاد بہن کے ساتھ ان کا پہلے سے نکاح ہوا تھا، اور اگلے نکاح کے لیے انہوں نے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی کے لیے رشتے کا پیغام بھیجا۔ حضرت مسور کے پاس جب ان کا یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے پیغام لانے والے سے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے عشاء میں مل لیں۔ اور جب ملاقات ہوئی تو حضرت مسور نے ان سے کہا، حضرت حسن بن علی سے حضرت مسور نے کہا کہ دیکھیے آپ حضرات کا جو نسب ہے اور آپ کے ساتھ سحر کا تعلق یہ دنیا کے تمام انساب سے اور تمام سحر کے تعلقات سے افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب ہر قسم کا نسب ختم ہو جائے گا، ہر قسم کا رشتہ ختم ہو جائے گا تو میرا نسب اور میرے ساتھ جس کا رشتہ ہوگا وہ برقرار رہے گا۔ تو آپ کے ساتھ جو رشتہ داری ہے اس کے اعزاز میں کس کو کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یقبضنی ما یقبضھا، جو چیز فاطمہ کو ناگوار گزرتی ہے وہ مجھے بھی ناگوار گزرتی ہے، ویبسطنی ما یبسطھا، اور جو چیز فاطمہ کو خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ کو خوش کرنا پیغمبر کو خوش کرنے کے مترادف ہے، اور ان کی ناراضگی کا سبب بننا وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ اور آپ کے نکاح میں حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے، اب اگر میں آپ کو رشتہ دے دوں تو میری بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح حضرت
فاطمہ کی بیٹی کی ناگواری کا سبب بنے گا، اس لیے میں اس پیغام کو قبول کرنے سے معذرت کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی اچھی جگہ جائے۔ اب یہاں حضرت مسور کی بیٹی کہاں جا رہی تھی؟ خاندانی نبوت میں جا رہی تھی، جو کہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ شاید ہی اس سے بڑھ کے کوئی اعزاز ہو کہ کوئی خاتون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو بن جائے۔ لیکن حضرت مسور رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کے اس اعزاز کو قربان کر دیا کہ میری بیٹی کی وجہ سے کہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی کو کسی قسم کی کوئی ناگواری نہ ہو۔ یہ صورتحال تھی صحابہ کے ماحول میں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ کس قدر جذباتی تعلق رکھتے تھے۔ حضرت مسور رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق کے خاص شاگرد تھے۔ یہ 2 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، مکہ مکرمہ میں ان کی ولادت ہوئی تھی، اور 8 ہجری میں یہ اپنے خاندان ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ صغار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور حضرت عمر کے ہمیشہ ساتھ رہنے والے تھے، ان سے انہوں نے دین سیکھا تھا، اور حضرت عمر سے ہی انہوں نے اہل بیت کی عقیدت اور محبت بھی سیکھی ہوگی۔ چنانچہ یہ عمر ہی کا ایک عزیز شاگرد تھا جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کی ہی عقیدت رکھی تھی کہ انہوں نے ایک خاندان نبوت کی ایک شہزادی کے دل کا غبار بننے کی بنسبت اپنی بیٹی کے ایک اچھے مستقبل کو قربان کرنا گوارا کر لیا۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ ہمیں پتہ چلے کہ صحابہ کے معاشرے میں، ان کے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ کس قدر عقیدت تھی، اور ایک عام صحابی کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں کس قدر ایک جذباتی طرز عمل تھا۔ تو بہرحال یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ حالات اور فضائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اس مقصد کے لیے کہ ایک تو ان کے ذکر خیر کو ہمارے لیے اللہ سعادت کا سبب بنائے، اور دوسرے نمبر پر کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنی زندگی ایسے ہی گزارے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی یہ مقدس شخصیات گزار کر گئی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔